آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس روح زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور بحکم الہی ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء اکرام کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، اور یہ چاروں آج کہاں ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین میں ہوں سید احسن رضا، اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ رب العزت نے کیوں زندہ رکھا اور یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ معزز ناظرین، پہلے نبی جن کو اللہ رب العزت نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ لیکن جس قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعن و تشنیع کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ رب العزت کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 20 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان چند خوش نصیب لوگوں کے علاوہ کسی نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لو۔ وہ فرشتہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے میری والدہ، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے
تو ان کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بدلے کے ذریعے آسمان پر لے گئے تھے، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب طوطیانوس معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح کافی دیر گزرنے پر بھی جب وہ شخص واپس باہر نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو وہی ہمارا بھیجا ہوا شخص طوطیانوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ رب العزت سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، گویا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے۔ بے شک اللہ رب العزت غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی میں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دراصل اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرما رکھی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ و فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے ایک چشمے سے ہوا۔ اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ بعض روایات کے اندر خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔
معزز ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جن کا زندہ ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ موجود ہے، جس طرح کے مختلف تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس طرح جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان کی طرف سے نیچے آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ معزز ناظرین، شب معراج کی رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و شفاعت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کا کام کرتے جاتے اور اللہ رب العزت کا ذکر بلند کیا جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے تمام انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ رب العزت کے ہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے حکم پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب جنت میں ہی رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا تو اللہ رب العزت کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس طرح جب ایک بار آپ کی روح قبض کر لی گئی
تو اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ اس طرح جب ادریس علیہ السلام نے جنت میں رہنے کی خواہش کی تو اللہ رب العزت نے آپ کی یہ خواہش پوری کر دی۔